الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وإنك لعلى خلق عظیم. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا کیا معنی مفہوم ہے اس کو بیان کرنے کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے یا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر غور سے پڑھے. یہ ہم نے بتایا تھا. تو آج کے درس میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تتمہ کے طور پر بتائیں گے. قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا کا مطلب کیا ہے. ہمارے پاس تدبر کا ایک لفظ آتا ہے، تدبر قرآن. یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں مسلم جماعتوں میں، تحریکوں میں، تنظیموں میں اس کا ایک الگ الگ معنی ہے. لیکن ہم اس سے ہٹ کر سلف صالحین تدبر کا کیا معنی لیتے تھے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. سب سے پہلے آئیے ہم اس اثر کو پڑھتے ہیں جو مسند احمد میں ہے. سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا. جا کر میں نے کہا: اے ام المومنین، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ. تو کیا کہنے لگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل طور پر قرآن تھے. کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی جو سورہ قلم میں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہو. قرآن میں غور و فکر کرنے اور اخلاق سے کیا گہرا تعلق ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب بندہ قرآن میں غور و فکر کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت میرے سے خطاب کر رہی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ایک دم قرآن جیسی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک تابعی نے آ کر پوچھا عائشہ سے. عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق قرآن میں غور و فکر کرتے تھے، یہ کرتے تھے، لمبی چوڑی باتیں بتانے کے بجائے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکمل طور پر تصویر تھے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے. اللہ نے جو کچھ کہا اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. انسان عمل کب کرتا ہے؟ جب اس میں غور و فکر کرتا ہے. آج امت قرآن سے دور ہوئی، اخلاق میں کمزوری آئی. کیوں ہمارے کیریکٹر میں کمزوری آئی؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا. معزز حاضرین، قرآن میں غور و فکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ غور سے سنیں. آپ فرض کر لیجئے آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، آپ قرآن کھول رہے ہیں، تو قرآن جیسے ہی کھولو گے یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے سے خطاب کر رہا ہے. سب سے پہلے یہ بات ہونا چاہیے. ہم قرآن کھولیں تو سمجھ جائیں قرآن کا مخاطب اولین میری اپنی ذات ہے. انسان یہ تصور کرے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ قرآن میں غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے دل کے کان کو جھک جانا چاہیے. آپ پوچھیں گے دل کے کان ہوتے کہ کان تو یہاں ہوتے ہیں. دل کے کان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پوری طرف قرآن کی طرف توجہ سے سنے. مثلا کیسے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں. دو آدمی بیٹھے ہیں، دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. بات کرتے کرتے ایک آدمی واچ دیکھنے لگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید میری بات لمبی ہو گئی، آدمی جانا چاہتا ہے. سامنے والے کو برا لگتا ہے کہ میری بات نہیں مان رہا ہے، میری بات غور سے نہیں سن رہا ہے. اگر استاد طلبہ سے کہے یہ کام کرو، ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کہے کہ یہ کام کرو، اگر اسٹوڈنٹ غور سے نہیں سنا تو استاد کو غصہ آتا ہے کہ ٹھکرا چھوڑ کے چلا جاتا ہے.
قرآن پڑھو تو کیا کرو، اپنے دل کے کانوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرو۔ کیسے کہا؟ ان فی ذلک لمن، کہا القى السمع وهو شہید، یعنی بندہ جسمانی طور پر اور اسی طریقے سے جو ہے روحانی طور پر، ذہنی طور پر، مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، اس کو کہتے ہیں قرآن میں غور و فکر کرنا۔ اسی طریقے سے کہا قرآن میں غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اگر آپ اب تک بے نمازی ہیں تو سمجھ جاؤ اب سے مجھے نماز شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر ہم اپنی نگاہوں کا جو ہے آزادانہ استعمال کرتے ہیں، کبھی پوسٹر دیکھ لیتے ہیں، کبھی ننگی تصویریں دیکھ لیتے ہیں، اجنبی عورتوں میں نظر دوڑاتے ہیں، فوراً اپنی نظریں نیچی کر کے کہو کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ جیسے ہی پڑھو اٹھنے سے پہلے یہ تحیہ کر لو کہ مجھے اس آیت پر آج عمل کرنا ہے۔ ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں سلف کی، جیسے ایک مسئلہ ہے سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کے گھر کو جاؤ تو 3 مرتبہ آواز دو۔ آج کل وہ ماحول نہیں رہا، لوگ کالی بیل مارتے ہیں، ڈائریکٹ بیلوں کی طرح گھروں میں گھس جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ آواز دو، اگر 3 مرتبہ بھی تمہیں جواب نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے، تو سلف صالحین میں سے ایک تھے جنہوں نے کسی کے گھر پہ جا کر آواز دی، 3 مرتبہ آواز نہ آئی تو فوراً واپس ہو گئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بولتے پتہ نہیں اندر انسان ہے جانور ہے، ایسے ہی نہ ہوتا ہے، یعنی تو بولتے شاید ہم سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن وہ تابعی فوراً خوش ہو گئے اور لوگوں سے آ کر کیا کہنے لگے، مجھے آج اپنی زندگی میں اتنی خوشی ہو رہی کہ میں نے قرآن کی آیت پر عمل کر لیا۔ تو ہمارے سلف صالحین ایسے تھے جو قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرتے تھے۔ معزز حاضرین، قرآن میں غور و فکر کرنا یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ ہم دنیا کی ساری کتابوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی چلہ دکان چلاتا ہے، ایک آدمی نے آ کر 20 آئٹم خریدے، 10 مرتبہ حساب کرتے، 1 روپیہ 2 روپیہ ختم نہ ہو جائے، تو کیا ہم یہ ذہن قرآن میں نہیں لگا سکتے کیا؟ یہاں سوال آتا ہے۔ تو دنیا میں آخرت میں بندے کے لیے سب سے بہترین چیز قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں قرآن پر غور و فکر کیا نا، اس کو سمجھ کر پڑھ لیا نا، کل اللہ تبارک و تعالی حشر کی عدالت میں اگر ہم اس کو کھڑا کر کے پوچھے بندے تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، ہم دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ رب تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری تھی نا، اس کتاب کے غور و فکر کرنے میں سمجھنے میں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ اگر ہم نے آج قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، سوچ کر نہیں پڑھے، سمجھ کر نہیں پڑھے، بیلوں کی طرح پڑھ کر چلے گئے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ معزز حاضرین، یہ قرآن اترا ہے تو صرف دیواروں پر لکھنے، قرآن خوانی کرنے یا پڑھ کر پیسے لینے کے لیے نہیں اترا ہے۔ قرآن کیوں اترا ہے؟ تاکہ ہم غور کریں۔ اللہ خود کہتا ہے سورہ صاد میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، کہا یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے کہ تم کیا کرو، اس میں غور و فکر کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اگر ہم اور آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ہم قرآن میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہا، افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر جو ہے کیا چڑھ گئے ہیں، تالے چڑھ گئے ہیں۔ معزز حاضرین، آج ہماری ایک خراب عادت ہے، وہ کیا، ہم بولتے ہیں ہماری زندگی کا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ ہماری اپنی ویسٹرن کلچر کا اثر ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ بتاؤ یہ مومنانہ زندگی نہیں ہے، یہ کافرانہ زندگی ہے، یہ غیر مسلمانہ زندگی ہے۔ اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل بناتے نا امتحانات کا، ویسا 24 گھنٹے جب بناتے نا، اس میں ایک صفحہ قرآن پڑھنے کے لیے 20-25 منٹ بناؤ۔ اور یاد رکھو آج ہماری زندگی میں اور ایک چیز ہے، وہ دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں سے برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے، وقت میں برکت ہی نہیں ہے۔
کیا ہوتا ہے؟ صبح ہوتی، شام ہوتی، کل جمعہ خطبہ ہوا، فوراً پھر جمعہ آ گیا. تو ہمارے اوقات میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کے ہزار اسباب بولیں گے آپ، لیکن سب سے بڑا سبب جو اہل علم نے لکھا ہے وہ یہ، وقت میں برکت آنے کے لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے. صبح سویرے اٹھو، نماز فجر کے بعد عادت ڈالو، چائے پیپر پڑھنے سے پہلے میں قرآن کا ایک صفحہ ضرور پڑھوں گا. اٹک اٹک کر پڑھو، زبان لڑکے، زبان نہ پلٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو یاد کرو جس میں آپ نے فرمایا ایک آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اسے پڑھنے نہیں آتا، تکلیف پڑتا ہے، آؤندہ سیدھا پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ اسے 2 اجر ملیں گے. کیا اس 2 اجر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کتنی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو ہے لوگوں کو سنا کر چلے گئے. معزز حاضرین، جیسے ہم نے کہا شیڈول ٹائٹ ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، یہ چیزیں پوری ہماری زندگی کی دوسرے سے نکال کے پھینک دو، مومنانہ زندگی گزارنے کی مکمل طور پر کوشش کرو. اور ایک چیز ہے، آج دنیا میں امن و سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج ہم اتنے پریشان ہیں، شاید ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں آج دنیا نے اپنے آرام کے لیے جتنے چیزیں پیدا کر لی ہیں نا، شاید ماضی میں کبھی اتنے چیزیں پیدا نہیں تھیں. لیکن آج اتنے آرام کے وسائل ہونے کے باوجود انسانیت سب سے زیادہ آج پریشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. معزز حاضرین، اپنے گھروں میں ہم قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں. آج کیا ہے، یہ سوشل میڈیا آ گیا، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک آ کر سب سے بڑا امت کے لیے نقصان یہ ہوا، ان تمام چیزوں نے امت مسلمہ کو ایک دم چھچورا بنا کے رکھ دیا ہے. چہروں سے سنجیدگی کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور خصوصاً یہ ٹک ٹاک پتہ نہیں اور کیا کیا ہیں، ان تمام چیزوں نے تو نوجوانوں کے سوچنے کے دھارے کو ایک دم بدل کے رکھ دیا ہے. ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں قرآن کیا ہمارے گھروں میں ایک ایسا ماحول ہے کہ میں 5 منٹ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تلاوت کر سکوں؟ کیا ہمارے پاس دکان میں بیٹھنے کے لیے پرسکون ماحول میں تلاوت قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ نہیں ہے. اتنا گھر میں جو ہے شور ہوتا ہے، کبھی بچے چیخ رہے ہیں، کبھی گانے چل رہے ہیں، کبھی قوالیاں چل رہے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ماحول ہی مہیا نہیں ہوتا. یاد رکھو آپ، دن کے اجالے سے بڑھ کر رات میں قرآن پڑھیں گے، بڑا مزہ آئے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو رات میں قرآن سناتے تھے رمضان کے موقع پر. معزز حاضرین، قرآن میں غور و فکر کرنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اگر ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں نجات پانا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کریں. اگر ہم نہیں کریں گے دنیا میں نہ نجات ہوگی نہ آخرت میں نجات ہوگی. آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرتے ہوئے کسی لڑکی کا نام لے کر مرتے ہیں، نوجوان. آج حال یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا. اگر قرآن پڑھتے ہوتے تو ہمارا حال کیسے ہوتا؟ قرآن پڑھتے ہوئے مرتے. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. مصر کے ایک مشہور سلفی عالم دین، غور سے سنیے، مصر کے ایک مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم دین، سلفی عالم دین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کا خاتمہ کیسے کیا یہ بھی ذرا غور سے سن لیجیے. سورہ فاتحہ سے تفسیر لکھنا شروع کیا. سورہ یوسف میں آ کر اس آیت کو پہنچے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. کیا اس آیت کا ترجمہ؟ اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما. کتنی بہترین موت ہوئی دیکھیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں نجات، دنیا سے جاتے ہوئے نجات، آخرت میں نجات، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قبر میں کیے جانے والے سوال 3 نہیں 4 ہیں. بعض روایتوں میں آیا فرشتے پوچھیں گے تم نے جو قرآن پڑھانا کتنا تم نے اس پر عمل کیا، تم نے کتنا پڑھا. اگر ہم نہیں پڑھے، غور و فکر نہیں کرے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے یہ بھی ذرا سوچ لیجئے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے قرآن میں غور و فکر کرنے کا اور ایک بڑا فائدہ، ہمارے زندگیوں میں بھلائی آئے گی. ہم اپنے گھروں میں ڈش اینٹینا، ٹی وی یہ سب رکھ کے بھلائی نہیں لا سکتے. قرآن سے بڑھ کر دنیا میں جو ہے کوئی بھلائی نہیں ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ہماری زندگی میں بھلائی اسی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا.
قرآن پر غور و فکر کرنے سے، نبیوں کے قصوں کو پڑھ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نبیوں کے قصے بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے نبی، قرآن میں نوح کا، عاد کا، تمام کا قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا؟ ہم تمہارے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو کبھی ہمارا دل جو ہے دھڑکنے لگا، کبھی پریشانی ہوئی، کیا ہم نے قرآن کھول کے ان آیتوں کو پڑھ کر کیا ہم نے صبر حاصل کیا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے محبت آتی ہے، آپ قرآن کھولیں، پڑھ رہے ہیں، آپ یہ سوچیں گے یہ اتارنے والی ذات کون، کتنے پیارے انداز میں میرے سے خطاب کر رہا ہے۔ آپ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی، اور سب سے بڑھ کر خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہے؟ انسانی زندگی میں بالکل تکلیف نہ آئے ویسا نہیں ہے۔ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی دے گا، اور اس سے بڑھ کر نفس کی تربیت ہوگی۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں بتاتا ہے، اللہ کا ہی مثال دیتا ہے۔ کیسے مثال؟ اللہ بتاتا ہے غیر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا اس کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ یہ مثال آپ نے پڑھی، آپ کو سمجھ میں آ گیا، شرک اور کفر مکڑی کا جالا ہے۔ اگر یہ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں ایک آیت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ فرقان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حشر کی عدالت ہوگی، اور اللہ کے نبی اس وقت کہیں گے، پروردگار، میرے قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بتاؤ، دنیا کی عدالتوں میں اگر کہیں جائیں گے پیسہ دے کر ہٹ جا سکتے، لیکن اللہ کی عدالت میں اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا، اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی طرف دعوت نہیں دی، تو اللہ کے سامنے ایک دم لاجواب ہو جائیں گے۔ تو ہم کیا بولیں گے؟ تو قیامت کی رسوائی بڑی خطرناک ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن میں مکمل طور پر غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ بتائیں گے قرآن میں غور و فکر کیسے کرنا چاہیے، کن چیزوں کو اپنا کر ہم قرآن میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے ماہ رمضان میں ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہوئے قرآن کو سمجھ کر غور و فکر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔